وہ دیکھ کر الحمدللہ، شیطان نعمتوں کی طرف جانے نہیں دیتا. وہ چھوٹی سی بات میں بھی کوئی پریشانی ایسے نکلا جا اور نکلا نا پھوڑا، وہ ساری الحمدللہ چھٹ کے ہی کہ یا اللہ جی کل بڑی مصیبت پئی لالا جی کوئی ہے ڈاکٹر میرا بیڑا غرق ہوا پیا، میں نماز بھی نہیں پڑھ لیا. وہ ساری نعمتیں ساری خرباں وہ اڑتے توجہ اللہ اکبر اسی کی طرف. کیونکہ ہم قرآن نہیں نہ پڑھتے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ 17 سال کی بیماری والے بھی اللہ نے دکھایا ہمیں کہ تسی یہ پھوڑا یا لے پھر دو نا. 17 سال کی بیماری میں بھی ایوب علیہ السلام نے ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا جو ناشکری کا ہو، بلکہ بیوی نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، نبی تو بڑے محبوب ہوتے ہیں اور یہ حال تو کہا یہ کیا بات کرتی ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اچھی تو ساری چیزیں لیں لیں اور بری چیز نہ لیں. وہ جو دے گا لے لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں. تو وہ آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر فرشتوں کو کہا کہ جی چلیں آپ اس کو سجدہ کریں. تو ابلیس جو تھا وہ فرشتوں کا استاد تھا. آپ کو پتہ ہے کبھی آپ کے دل میں خیال ہے کہ اگر وہ جن تھا تو فرشتوں میں کیسے چلا گیا؟ تو خیال آتا ہوگا کہ نہیں آتا؟ آندا ہے کہ نہیں آندا؟ آتا ہوگا نا کہ بھئی یہ ہے تو جن انا من الجن، فرشتوں میں کیا کر رہا تھا اگر جن تھا تو خیال آتا نا. تو مولانا فہیم صاحب نے اس کا بتایا کہ جب یہ دنیا میں جن رہتے تھے، جنات رہتے تھے، تو انہوں نے فساد کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس زمین کو جنات سے پاک کر دو. تو یہ چھوٹا سا تھا، یہ فرشتوں کو بڑا اچھا لگا تو اس کو اٹھا کر اوپر لے گیا اللہ کے پاس کہ یہ بڑا پیارا لگ رہا ہے. وہ انجی ہونا ہے نا ڈر شروع سے بڑا اچھا لگ رہا ہے انجی ہونا نا جو رشتہ رہنے جانے بڑے اچھے لوگ سن یار پسند وہ کہتے بڑا اچھا لگ رہا ہے. اللہ نے کہا اچھا لگ رہا ہے تو رکھ لو. وہ فرشتیاں دی ڈیوٹی لگ گئی، انہوں درس تدریس پڑھانے لگ گیا، لکھانے لگ گیا اللہ کے معرفت علوم. وہ سیکھتا پڑھتا یہاں تک جا پہنچا کہ وہ فرشتوں کو درس دینے لگا. اس کی بیک گراؤنڈ مولانا فہیم صاحب نے بتائی تھی. تو جب کہا سجدہ کرو تو اس کے اندر کیونکہ نفس تھا، جنات میں نفس تو ہوتا ہے نا، فرشتوں میں نہیں ہوتا. تو وہ نفس نے اس کو کہا تو آگ سے بنا ہوا، تو اونچی شان والا، یہ مٹی والا، اس کو سجدہ کرو. میں نے نہیں کرنا. بہرحال وہ جھگڑا آپ کو سارا پتا ہے کیا ہوا. ایک شاعر کہتا ہے کہ ہم تو پہلے ہی بے دل تھے دنیا کے ہنگاموں سے، ہم تو پہلے ہی بے دل تھے موبائل کے ہنگاموں سے، ہم تو پہلے ہی بے دل تھے دنیا کے ہنگاموں سے، آسمان سے بھی تصادم کی خبر آئی. وہ اتھے ہی پھٹا نہیں اتنے بھی ہوتا رہے. گھبرایا نہ کرو. ہم تو پہلے ہی بے دل تھے دنیا کے ہنگاموں سے، آسمان سے بھی تصادم کی خبر آئی ہے. تو بہرحال وہ رد ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اب کچھ دیر تو وہ رہے آدم علیہ السلام کی پسلی میں سے، امی جان کو بھی پیدا کر دیا، ابا علیہ السلام کو. کچھ دیر وہ رہے. اس کے بعد کیونکہ دنیا میں بھیجنا تھا، امتحان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلا ماڈل ٹیسٹ درخت لگا دیا. ماڈل ٹیسٹ قیامت تک اب یہی ٹیسٹ رہے گا، یہ یاد رکھیں. یہ جو ٹیسٹ ہونے لگا نا یہ قیامت تک اب یہی ہے. درخت لگا دیا جنت میں.
اور کہا اس کا پھل نہیں کھانا. بھئی جنت کو چھوٹی سی ہے، ارب خرب درخت ہے وہاں پہ، ایک سے ایک بڑھ کر ہے، تو بھئی نہیں کھاتے؟ نہیں. انسان کے اندر جو نفس امارہ ڈالا، ان نفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ کا کام ہی یہ ہے کہ جس بات سے اللہ پاک منع کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں، اسی کی طرف لے کر جائے، کھینچے. اس کا کام ہے. اور جس کام کرنے کا اللہ اور اس کے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں، اس کی طرف سے کھینچے. یہ نفس ہمارا کا کام ہے. دیکھو یوسف علیہ السلام کی کتنی تعریف کی سب نے کہ آپ اتنی خوبصورت لڑکیوں، وہ پھر خاص طور پر وہ جو بیوٹیفل لڑکی تھی، وہ کئی مائی زلیخا کہہ کے سارا مزہ ہی خراب کر دینا. جو مائی ہوندی میں نہیں مذاق، جو مائی ہوندی جی بڑھ رہی تھی تو پھر یوسف علیہ السلام کا امتحان مائی کہتے تھوڑے سامنے بھی تسی کو کہ ماں سامنے کو کوئی لڑکی ہوئے گی تو مصیبت پائے گی نا. اسی مائی جی کہہ کے تو کہنا حضرت یوسف علیہ السلام وہ مائی سی، مائی تھوڑی، شی واز بیوٹیفل گرل، ینگ گرل. اور مالکن امتحان اس کو کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ مائی زلیخا مائی کہہ کے اسی بچپن سے سنا مائی جی مائی جی. میں کہا یار پھر کہا امتحان ہے مائی جی. میری نانی جی سن برقع پانے سن بڑھڑے جب پچھو جوان لگتے ہوتے سن، اور سارے گھروں نکلنا تو انہیں جانا دوائی لین، پرانی گل 40 سال تو تھکے سن. تو سائیکل تے بندہ پہ جاوے وہ کہندا بہ نہیں، وہ تھکے ہوں بہ گئے نانی جی، اور ایسے گانے گونے سناؤں رہا جی. وہ شالامار باغ آ گیا سیر، انہوں نے کہا اتر نہیں سزا دی ہے. تو نانی جی اتر کے برقع کسی چنگی ماں کا پت لگنا ماشاء اللہ تو انج دوڑیا جی گولی اما نو بٹھایا. تو مائی نہیں، زلیخا واز ینگ بیوٹیفل. جب وہ کہا نا لوگوں نے کہ آپ اتنی خوبصورت لڑکیوں سے بچ گئے، انہوں نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا، میں نہیں کہتا کہ میرا نفس صحیح ہے، کیونکہ اس کا تو کام ہی ہے برائی کی طرف اکسانا. بچے گا وہ جسے صرف اللہ بچائے. الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. تو اب وہ نفس امارہ اماں جان میں بھی ہے، ابا جان میں بھی ہے. اب جب ہم واپس جائیں گے نا، واپس جب ہم جانا ہے تو اللہ نے نفس امارہ کٹ دینا ہے، نفس مطمئنہ ہی جائے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. نفس امارہ نفس لوامہ تو نکال لیں گے اللہ تعالیٰ، صرف نفس مطمئنہ اب جائے گا واپس. یہ آیا آج تو گیا جائے گا نہیں. یہ تو وہ جو ہے نفس امارہ کی وجہ سے ساری جنتوں کے درختوں کو پھل کھاتے مزہ کرتے، لیکن دھیان سارے کا سارا اس کی طرف. بات سنو بھائیو، یہ بات قیامت تک چلنی ہے، یہ میری آپ کی نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی بات ہے، اس میں کوئی شبے والی بات نہیں ہے. یہی امتحان، اس کو ذہن میں رہیں گے تو انشاءاللہ قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ بچائیں گے. یہ ذہن میں نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا. اب گزرتے ہیں اس درخت کے پاس سے تو سارا دھیان ادھر، کدی اماں جی ڈاکٹر نے نہیں منع کیا ہے، کدی ابا جی، لیکن دھیان ادھر. کچھ عرصہ نہیں کھایا تو اللہ تعالیٰ نے دوسری طاقت شیطان کو اجازت دے دی جنت میں جانے کی. حالانکہ انسان کو نکالا، اس کو اجازت دے دی کیونکہ امتحان آپ کو ماڈل ٹیسٹ دکھانا تھا نا قیامت تک کے لیے. اب 2 طاقتیں شامل ہو گئی. پہلی کیا تھی؟
نفس امارہ، دوسری شیطان، شیطان شامل ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ بابا جان تسی کی کھاؤ پورے سے جائیں، آپ ہمیشہ کے لیے فرشتے بن جائیں گے، آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، آپ کو منع کیا مگر اس طرح تھوڑی کیا کہ تسی تو بالکل یعنی کمال، اتنا سخت حکم تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا ظالم تو نہیں ہے، وہ جان بھی دیو یار، تسی تو بالکل جدوں دے سیر ہودا کی لایا تسی تو اکا ہی بالکل عقل کرو یار، کوئی ایسی سختی نہیں ہے، کمال ہو گئی یار، تسی تو بالکل ہی دنیا داری چھٹ بیٹھے ہو۔ تو وہ کہیں چلے جا رہا ہے کہ کھا لیں کچھ نہیں ہوتا، کھانے دیں، کیا ہو گیا، لگا ہوا ہے۔ ابا جی نہیں مانے، اما جی دے مگر ہو گیا، تسی سمجھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا مطلب کہ اما جان سے خیانت ہو گئی، اما جان نے بھی کہہ دیا بابا جی نے تسی تو بالکل ہی چکھ لو کی ہو گیا۔ یہ میں کیوں اس طرح بول رہا کہ ساڈیاں بیویاں ساری انہوں نے بیٹیاں، وہی انداز، وہی انداز، وہی باتیں تواڈے نال دے اے بھی ناروے آئے سن، کدے تے کدے چلے گئے، تسی مرکز ہی بڑے رہندے بالاں نوں بھی خراب کرتا ہے، اڑیاں اڑیاں داڑیاں ہوئی اور رشتہ آن نہیں ڈیا، تو کرتے تھے عقل کرو۔ وہی انداز رہے گا تا قیامت۔ تو کیا ہوا، آدم علیہ السلام سے ایک لمحہ پہلے حوا علیہ السلام نے اور پھر دونوں نے وہ کھا لیا۔ جب وہ کھا لیا تو کیا ہوا، جنت کا لباس۔ اب شرم و حیا کے تو پیکر انبیاء جد امجد، میں آپ سارے، ہم سارے کے سارے آدم علیہ السلام کے اندر رہائش پذیر تھے، ہم سارے کے سارے کہاں تھے؟ قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا کہ ڈاکٹر صاحب، پلوان جی، شاعر صاحب، اے تسی اے ذرے چ رہندے سو سارے جنے، ہیلو، اسی میں ٹرینیں چلتی تھیں، اسی میں جہاز چلتے تھے، اسی میں ہیلو، اے جنوں اسی سمجھا ڈانا گو تو او آئے جے، کچھ کوئی چیز ذرہ، اللہ کی کائنات میں یہ ذرہ 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 ذرے میں رہتے ہیں۔ تو بہرحال دنیا میں اتار دیا، کہا اب دنیا میں جاؤ، اور آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا ہیٹن کے مقام پر، اور اماں جی کو مول صاحب کہتے ہیں شام میں، کچھ کہتے ہیں جدہ میں، بہرحال اتار دیا دنیا میں آ کر۔ اب کہاں جنت سے نکلا ہوا انسان، جنت کہاں رنگ برنگے کھانے، خوشبوئیں، اسی لیے نا یہ بڑا اچھے کپڑے پسند کرتا پھول، کیونکہ جنت سے تو نکلے ہے، وہی اس کی طبیعت تو وہی ہے جنت والی، اصلی جنت نو چھڑ کے وہ دنیا نہیں۔ میں اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ مجھے پرسوں کچھ دن پہلے نا وہ تھے ایک جا رہا، تو کرسچن کے قبرستان میں وہ اپنے 2-4 بھائی گھس گئے، دیکھو جی کتنے پھول، دیکھو جی، وہ میں کہا حضور نے منع کیتا، وہ باہر نکلو، کی کرتے پہ جو پاگل ہو گئے، دیکھو جی ساڈے قبرستان جا کے دیکھو کوڑا پیا نا، میں کہا پاگل ہو، وہ یہ تھلے اگاں بلنڈیاں، یہ تھلے کوڑا جے، وہ تھلے باغات یہاں